شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز۔ آج ہم بات کریں گے محکمہ پولیس کی، اور خاص طور پر اگر محکمہ پولیس کو ماضی میں دیکھا جائے اور آج حال میں دیکھا جائے تو بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کراچی پولیس نے بہت جنازے اٹھائے، بہت لوگ شہید ہوئے، بہت لوگوں کے بچے جو تھے وہ یتیم ہوئے۔ کراچی پولیس نے جس طرح سے دہشت گردوں کا ہر اس وقت مقابلہ کیا جب انہوں نے ہماری نیندیں حرام کرنے کی کوشش کی، ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی، کراچی پولیس کو میں سلوٹ کرتا ہوں۔ لیکن چند روز قبل ایک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی، خاص طور پر ایک لسٹ تھی جس میں اسپیشل برانچ کا ذکر تھا کہ ان کی طرف سے ایک تحقیقات کی گئی ہے، جس میں کراچی پولیس کے تقریباً افسران جو ہیں جن کو اچھی شہرت ملی، اچھا نام ملا، ان کے نام اس میں درج تھے اور ان پر الزامات تھے کرپشن کے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ آخر لسٹ کس نے بنائی ہے؟ کون تھا جو اتنا لاسانیت پہ یقین رکھنے والا تھا، جس نے تعصب کی جو چشمہ پہنا تھا، کیا اس کو اتارنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی؟ کیا اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا نہیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ اس لسٹ کا بغور ذرا جائزہ لیں اور اس کے بعد جو ہے پھر باقاعدہ اس کی تفصیلات میں جائیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آخر کار ایسا کیوں کیا گیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی اس لسٹ کو دیکھ کر۔ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہیں جو کہ شہداء کی اولادیں ہیں، جن کے باپ سینے پہ گولیاں کھا کر شہید ہوئے اور آج ہم امن کی نیند سو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس جو ہے وہ گھنونے کھیل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میں کسی سے نہیں کہوں گا، لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کہ انہوں نے اس فہرست کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کو ویٹنگ میں رکھ دیں۔ اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا کہ کیا یہ لسٹ جو ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو گھنونا کھیل وہ یہ تھا کہ ڈی آئی جی اسپیشل برانچ اور ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کو بھی اس میں بائی پاس کیا گیا، اس لیے کہ شاید وہ لاسانیت پہ یقین نہیں رکھتے۔ مجھے شرم آ رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم میڈیا والے بھی اس میں اپنا کردار جو ہے وہ اسی طرح کا ادا کر کے گئے۔ ہم نے کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جن لوگوں کو اس لاسانیت کی سیڑھی پہ چڑھا کر تختہ دار پر لے جایا جا رہا ہے کیا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ہمیں بولنا چاہیے، ہماری زبان کو بند نہیں رہنا چاہیے۔ ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہمیں وہ تمام چیزیں بھی سامنے رکھ کر اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کراچی میں کس طرح سے ان لوگوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور آج آپ ان پر اس طرح کے گھنونے الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سندھ پولیس کی پالیسیاں کیا رہی؟ جب دہشت گرد حملے ہو رہے تھے تو ہمیں گٹکا پکڑنے پہ لگا دیا گیا۔ آئی جی صاحب ذرا غور فرمائیے گا کہ آپ کی پالیسیوں سے ہمیں بہت اختلاف پیدا ہو۔ جب دہشت گرد یہاں ہمارے گھروں پر حملے کر رہے تھے، ہمارے دفاتر پر حملے کر رہے تھے، ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے تھے، تو آپ نے پولیس کو کس دھندے پہ لگا دیا؟ گٹکا پکڑے، ماوا پکڑے۔ کیا آپ کی یہی ٹریننگ تھی؟ یہ تو کام آپ کا تھا ہی نہیں۔ آپ نے یہ کام پہ لگا کر پولیس کو اس طرح سے ناکارہ بنا دیا کہ پولیس والے آج دہشت گردوں کا مقابلہ تو کر رہے ہیں لیکن شاید اس طاقت سے، اس تجربے سے وہ نہیں گزر پا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت اور آیا جب یہ کہا گیا کہ منشیات کے خلاف بڑا آپریشن کیا جائے، تو آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہے کہ آپ نے پولیس والوں کو منشیات پکڑنے پہ لگا تو دیا۔ آپ ذرا اس کا بغور جائزہ لیجئے گا آئی جی صاحب۔ حقیقت یہ ہے کہ سندھ پولیس سب سے بڑی منشیات کی خریدار بنی۔ 10-10، 15-15 لاکھ کی منشیات خرید کر لوگوں پر رکھی گئی، تو خریدار کون بڑا بنا؟ پولیس والے بنے، سب اپنی نوکریاں بچانے کے لیے یا آپ کے قہر سے بچنے کے لیے؟ اس پر ذرا بغور جائزہ لیجئے گا۔ اور دوسری بات، میں نے کتنے جو ہے وہ پولیس کے اعلیٰ افسران سے میری دوستی رہی، بیٹھک رہی اور آج بھی ہے۔ کتنے آئی جی کے منہ سے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اس ادارے نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہم نے اس کو کیا دیا؟ تو آئی جی صاحب آپ کے کریڈٹ میں کچھ بھی نہیں جا رہا۔ جو لوگ آپ کے قصیدے پڑھتے ہیں
میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی ریٹائرمنٹ میں 3 مہینے باقی ہیں. 3 مہینے کے بعد اگر یہ قصیدے جو ہیں یہ الٹا نہ پڑھنے شروع ہوئے تو آپ مجھے ضرور میرا گریبان پکڑیے گا. یہی لوگ آپ کے خلاف بات کر رہے ہوں گے, یہی لوگ آپ کی پالیسیوں سے ناراض کر رہے ہوں گے. آپ کو اللہ پاک نے عزت دی ہے, ایک ادارے کا سربراہ بنایا ہے. خدا را کوئی اچھی پالیسیاں بنا کے دیں. آپ نے میڈیکل کی پالیسی بنائی, بہت اچھی تھی, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ زخمی ہوئے, ایکسیڈنٹ میں جو زخمی ہوئے یا شہید ہوئے, ان کا بڑا اچھا آپ نے جو ہے وہ ایک پیکج دیا, وہ اچھی چیز ہے. لیکن دوسری طرف وہ آپ نے کیا کیا؟ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جن افسران کے نام آئے ہیں اس کی تحقیقات اثر نو ہونی چاہیے, تاکہ جس نے یہ رپورٹ بنائی ہے اس کے خلاف آپ کارروائی کریں. کیونکہ جن لوگوں کے نام نہیں ہیں ان کے کردار اور ان کی کرپشن کے بارے میں اگر آپ نے پوچھنا ہے تو مجھے بتائیے گا, میں آپ کو بتاؤں گا. کس کو نہیں پتا کہ کون سے علاقے میں کیا ہو رہا ہے, ان کے نام کیوں نہیں ہے؟ لاسانیت پہ ساری بات ہوئی. لاسانیت بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم پاکستانی ہیں اور آپ تو میرا خیال حلف اٹھا کے آتے ہیں کہ ہم اس ملک کے وفادار رہیں گے. آپ کے دل میں تو یہ بات نہیں آنی چاہیے, آپ کے دماغ میں تو یہ بات نہیں آنی چاہیے. لیکن بہت دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت ہی گھنونا کھیل کھیلا گیا ہے. یہ گھنونا کھیل آگے چل کے ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا کرے گا. ہمارے یہاں آج بھی اچھی شہرت رکھنے والے پولیس افسران موجود ہیں. کیوں نظر انداز ان کو کیا جاتا ہے؟ ایسا کیوں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کسی کے ساتھ آپ کا اچھا مراسم ہے تو وہ بہت اچھا ہے, اور جس کو آپ پسند نہیں کرتے اگر اس کا کسی کے ساتھ اچھا مراسم ہے تو پھر وہ ٹک کے دیکھے, آپ اس کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ یہ سب بند کریں. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. اس فورس کا مورال جو ہے اس کو آپ ہی رہنے دیں. اس کو اتنا ڈاؤن نہ کریں کہ کل لوگ ان کو عام شاہراہوں پر جو ہے وہ گالیاں دیتے پھریں. اس کے مورال کو مقرر قائم رہنے دیں اور اسی سے آپ کی عزت ہو. مجھے ایسا لگتا ہے, اور جن لوگوں سے میں ملا ہوں, نام لینا مناسب نہیں ہے, آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی شخص آپ کا فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے کہ آج فورس کے لوگ جس طرح سے آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں خود دکھ ہوتا ہے, آپ سے ہماری دوستی ہے, اسلام دعا ہے, لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے. خدا را اس کو ختم کریں. اور میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.